اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور کی یاد دہانی کروائی ہے قرآن کریم کے ذریعے، جو امور پہلے ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو ان کے زمانے کے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، یہ امور وہاں موجود تھے، انہیں تعلیم دیے گئے تھے، لیکن ان اصولوں کو اور ان امور کو انہوں نے فراموش کر دیا اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اور قرآن کے ذریعے دوبارہ ان امور کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ان جملہ اوامر و امور میں سے ایک حکم انہیں یہ دیا گیا ہے یا نہی کی گئی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور دوسرا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی لا تکتموا الحق، حق کتمان نہ کرو، کتم حق نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم حق کو جانتے ہو اسے چھپا دیتے ہو اور حق کو جانتے ہوئے اسے باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، تلبیس سے حق بالباطل کرتے ہو۔ بیان ہوا تھا کہ یہ موضوع جو قرآن کریم نے یہاں بنی اسرائیل کو تذکرات کے ضمن میں بیان کیا ہے، یہ قرآن کریم کا اصلی محوری موضوع ہے، حق اور اس کے مقابلے میں باطل۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر تمام ہدایت کا دار و مدار ہے، اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اور جو راستہ ہے وہ سارا اس موضوع سے جڑا ہوا ہے، حق سے، اور اس کے مقابلے میں باطل ہے جو گمراہی کی بنیاد ہے، ضلالت کی بنیاد ہے۔ حق و باطل ان اصطلاحات میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ احساس ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ حق اور باطل مبہم امور نہیں ہیں، واضح ہیں، اور ہر انسان حق و باطل کا معنی بھی سمجھتا ہے اور حق اور باطل کے مصادیق سے بھی واقف ہے اور آشنا ہے، یعنی آگاہی بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، اور تشخیص بھی انسان حق کی اور باطل کی دے سکتا ہے۔ یہ عمومی احساس ہے جو ہر فرد کے اندر موجود ہے۔ اب ممکن ہے اس کی شناخت حق کے بارے میں محدود ہو، وسیع نہ ہو، یا ممکن ہے اس کی نسبت دوسرے فرد کی شناخت حق کے بارے میں اس سے زیادہ ہو دائرہ اس کا، لیکن یہ معرفت یا یہ احساس جو انسان کے اندر، ہر انسان میں ہے، اہل علم میں بھی ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ ایک آشنائی ہے اجمالی، یعنی ایک مجمل آشنائی ہے جس کے اندر وضاحت نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے، اس معرفت کے ذریعے سے تشخیص بھی دے سکے، حق اور باطل کے مصادیق کی اور ان کے مواقع کو پہچان بھی سکے۔
اور یہی معرفت انسان کو دقیق معرفت سے روکتی بھی ہے، اجمالی معرفت، جہاں پر انسان مکمل طور پر لا علم ہو اور اسے احساس بھی ہو کہ مجھے اس موضوع کا یا اصطلاح کا یا اس معنی کا علم نہیں ہے، یہ آگہی لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، یہ ایک طرح سے جاننے کا دروازہ ہے، یعنی میں نہیں جانتا اور مجھے احساس ہے کہ میں نہیں جانتا، اس لیے جاننے کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان اپنی لا علمی کو، جہالت کو علم میں بدل سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ احساس موجود ہو کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، یہ انسان معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کے اندر جاننے کے لیے کوئی محرک نہیں ہے، کوئی چیز جو اس کو اکسائے، باعث کہ تم جاننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ انسان ضروری نہیں سمجھتا، چونکہ اس کے نزدیک وہ جانتا ہے، موضوع حل شدہ ہے اس کے لیے، جیسے عمومی تأثر حق و باطل کے لیے ایسا ہی ہے، اور خصوصاً اہل علم جو تھوڑے تعلیم یافتہ انسان ہیں، ممکن ہے وہ مذہبی تعلیم سے تعلیم یافتہ ہوں یا غیر مذہبی عمومی رائج تعلیم کے ذریعے سے تعلیم یافتہ ہوئے ہوں، ان کے اندر یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے، یہ کبھی بھی اس اجمالی معرفت کو آگے تفصیلی، دقیق اور صحیح معرفت میں تبدیل نہیں کرتے، اور اسی ابہام کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، جس میں مطلب بھی واضح نہیں ہے، اور مطلب اتنا واضح نہیں ہے کہ اس کی مدد سے مصداق کو انسان تشخیص دے سکے۔ حق و باطل ان جملہ امور میں سے ہے جس کا انسان کو ہر قدم پر پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، یعنی کبھی کبھار پیش آنے والے موضوعات نہیں ہیں حق و باطل۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر لمحہ، نہ کہ ہر دقیقہ، ہر منٹ نہیں بلکہ ہر ثانیے میں انسان کو حق و باطل سے سروکار ہوتا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ علمی میدان ہو یا عملی میدان ہو، انسان کو ہمیشہ سروکار حق و باطل سے ہے۔ حق و باطل عموماً مذہبی طبقے کے ذہن میں یا حتیٰ غیر مذہبی طبقے کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ حق ایک مذہبی امر کا نام ہے، یعنی دینی باتیں ہوں، مذہبی باتیں ہوں تو یہ حق کی باتیں ہیں، اور اگر موضوع مذہبی نہ ہو، دینی نہ ہو، دنیاوی ہو، جیسے کاروباری موضوع ہے، معیشت کا موضوع ہے، سیاست کا موضوع ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی سماجی موضوع ہے، یا زندگی کے کسی اور شعبے سے اس کا تعلق ہے، تو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ میدان حق و باطل کی بحث کا نہیں ہے۔ حق و باطل فقط معارف دینی اور علوم دینی اور موضوعات دینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوب یہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ حق سے صحیح آشنائی نہیں ہے، معنی سے، حق کے معنی سے، اس لیے اس کے مصادیق کو منحصر سمجھتے ہیں فقط مباحث و موضوعات دینی کے اندر۔ نہ، حق کا تعلق انسان کی دانش و دانست سے ہے، علم سے انسان کا تعلق ہے، کسی بھی شے کے متعلق ہو، وہ دنیاوی معاملہ ہو، اخروی معاملہ ہو، وہ موضوع دینی ہو، وہ موضوع غیر دینی ہو، وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، انسان سے تعلق نہ رکھتا ہو، کسی اور معاشرے سے یا کسی اور مجموعے سے اس کا تعلق ہو، وہاں پر حق و باطل متصور ہیں اور حق و باطل کا مصداق موجود ہے۔ خوب ہم قاعدے کے مطابق اس بحث کی اہمیت کی خاطر اس کو دقیق سمجھیں
اور اس کی سمجھ میں مشکل یہ ہے کہ پہلے سے ہمارا ذہن حق و باطل کے لفظ سے، اصطلاح سے اور اجمالی معنی سے مانوس ہے، اور یہ اجمالی معرفت ہی رکاوٹ ہے کہ ہم حق کے معنی اور حق کے مصادیق کے بارے میں دقیق و تفصیلی آشنائی حاصل کر سکیں۔ اجمالی رکاوٹ دو طرح سے رکاوٹ بنتی ہے، ایک اس وجہ سے کہ مبہم ہے، مجمل ہے، لیکن احساس ہے کہ مجھے معرفت ہے، علم ہے مجھے، اور جیسے عموماً ہوتا ہے اجمالی معرفت یہ ہوتی ہے کہ چند آدمی اگر مل کے کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، ان میں سے بعض پہلی دفعہ جا رہے ہیں جنہیں اس علاقے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ایک آدھ فرد ان میں ایسا ہوتا ہے جو یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے راستے معلوم ہیں، مجھے اس علاقے کے بارے میں آشنائی ہے، دوسروں کو بالکل نہیں ہے، اس کو مختصر مجمل آشنائی ہے، اور یہ لوگ سفر شروع کر دیتے ہیں، اور یہی شخص جو اس علاقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہے، یہی اس گروہ کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ غلط راستے پہ یہی شخص ان کو لے جاتا ہے جسے کچھ معلوم ہے علاقے کے بارے میں، اجمالی شناخت و آشنائی اس کی ہے۔ اگر اس کو اجمالی شناخت نہ ہو، دوسروں کی طرح ہو، بالکل لا علم، یہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں مجہول نامعلوم علاقے میں، چونکہ یہ پوچھیں گے کسی سے اور رہنمائی لیں گے، یا چلنے سے پہلے، سفر سے پہلے رہنمائی لیں گے، یا اثناء میں سفر میں وہاں پہنچ کر کسی شخص سے جو جانتا ہے اسے پوچھیں گے، اور وہ انہیں صحیح معلومات دے دے گا۔ لیکن جسے اجمالی طور پر پتہ ہے، یہ پوچھنے بھی نہیں دیتا کسی کو، جب پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ اظہار کرتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، تو کیوں کسی اور کو زحمت دیتے ہو، یا کسی اور سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یہ مثال ذہن میں رکھیں ہم تو حق و باطل کے بارے میں یہ اجمالی معرفت ہماری رکاوٹ ہے کہ ہم تو حق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمیں کسی سے مزید دقیق معلومات حق کے بارے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن امور کے بارے میں ہمارے ذہن میں اجمالی، مجمل اور مبہم شناخت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکثر شناخت ہماری جو پہلے سے موجود ہے ذہن میں، وہ غلط بھی ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ جو معانی ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح معانی نہیں ہوتے، غلط ہوتے ہیں۔ ایک غلطی جو عمومیت رکھتی ہے وہ یہ کہ معنی کی جگہ زیادہ تر مصادیق ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ عمومی مغالطے کا سبب یہ بنتا ہے۔ جب ہم حق کسی کو کہتے ہیں حق کا معنی سمجھیں، تو وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حق کا معنی۔ جب اس سے پوچھیں حق کا کیا معنی ہے، تو وہ مصداق کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ مصداق ہے۔ مثلا جیسے کہہ دے گا قرآن حق ہے، یا اللہ کی ذات حق ہے، یہ تو حق کا معنی نہیں ہے، یہ حق کے مصادیق ہیں۔ یہ ایک عمومی مشکل ہے کہ انسان کے ذہن میں پہلے سے بیٹھے ہوئے مفروضے رکاوٹ بنتے ہیں حقیقی، تفصیلی اور دقیق معرفت سے۔ اور حق و باطل وہ موضوع ہے جو مذہبی دنیا کے اندر زیادہ رائج ہے، اور اس نے فرقہ وارانہ تفاسیر اس نے پیدا کر لی ہیں، یعنی حق و باطل کثرت سے فرقوں کے، مذہبی فرقوں کا موضوع ہے، ادیان کا موضوع ہے۔ اور فرق جب حق و باطل پیش کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، معنی کرتے ہیں، اور اس کے مصادیق معین کرتے ہیں، یا حق
ہونے کے طریقے اور ثبوت و دلائل جب بیان کرتے ہیں تو وہی چیز حق سے انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، یا باطل جس چیز کو قرار دیتے ہیں اس باطل کی جس طرح ثبوت دیتے ہیں اس کے باطل ہونے کے جو دلائل دیتے ہیں، وہی چیز انسان کو فرقہ وارانہ تفاسیر علوم کی، فرقہ وارانہ تفاسیر دین کی اور قرآن کی انسان کو ان حقائق سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ اب یہ وہ موضوع ہے کہ جو فرقوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اس قسم کی مشکل سے، انہیں یہ احساس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس آدمی کو پتہ چلتا ہے جو باہر سے آ کر ان کی معرفت کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو نگاہ کرتا ہے، نظارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ حق اور باطل کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا تفاسیر پیش کرتے ہیں۔ حق و باطل دیگر اصطلاحات کی طرح ہیں، عرفی و عام بات ہے یہ۔ وہ حق و باطل کو ہم جانیں، پہلے اس کی لفظی معرفت سے شروع کریں ہم۔ لفظ حق یہ حقاقہ 2 قاف سے بنا ہے، حقاقہ یعنی خ اخت الجیم، اور اسی طرح قاف 2 نقطے والا جب تکرار ہو اس کو مقرر کریں حقاقہ، چونکہ 2 دفعہ ایک حرف تکرار ہوتا ہے عربی قاعدے کے مطابق، شد کی علامت کے ساتھ اس کو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اوپر شد ڈال دی جاتی ہے، اور اس کو شدت کے ساتھ یا تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 قاف کو مدغم کر کے ایک قاف بنا دیتے ہیں، لیکن جب تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ معنی 2 قاف کا ہی دیتا ہے۔ یہ لفظ حقاقہ اور پھر اس سے بننے والے دیگر جتنے بھی الفاظ ہیں فراوان ہیں۔ حق، حقیقت، حقہ، محق، مستحق، حقدار۔ حقدار البتہ عربی لفظ نہیں ہے، اس کے ترکیب ہے عربی اور فارسی دونوں مل کر، دار عربی ہے، دار فارسی ہے اور حق عربی ہے، لیکن استعمال ہوتا ہے اسی طرح محق، تحقیق، محقق، حقائق، یہ اسی لفظ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں اور دیگر عربی اور عربی سے متعلقہ زبانوں کے اندر کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، اس سے پہلے کہ یہ لفظ حق یا حقاقہ یہ ہدایت کے ترجمانی کے لیے استعمال ہو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام وحی میں اس کو استعمال کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مراد معنی ہے، اللہ کے ارادے میں ہے معنی، اس کی ادائیگی کے لیے یہ استعمال ہو۔ عرب اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے، اور ظاہر ان کی روزمرہ زندگی دینی زندگی نہیں تھی، ایک عام عرفی زندگی تھی، معمول کی زندگی تھی، اور اپنی زندگی کے جو وسائل تھے جن سے ان کو صبح و شام سروکار ہوتا تھا، انہی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اور عام بول چال میں عرب اس کو مختلف ترکیبوں کے ساتھ استعمال کرتے تھے، مثلاً جو حیوانات ان کے پاس تھے ان حیوانات کی حالات کے بارے میں یہی لفظ حقاقہ یا اس سے بنا ہوا کوئی لفظ استعمال کرتے تھے، پودوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں استعمال کرتے تھے، اور انسانوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے، اشیاء کے بارے میں استعمال کرتے تھے، یا طبعی حوادث جو ان کے ساتھ رونما ہوتے تھے ان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور ان تمام استعمالات میں جو اس کا بنیادی اصلی معنی ہوتا تھا وہ کسی شے کے ثبوت اور ثبات کو
بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے عرب۔ جو چیز بھی ان کے نظریے کے مطابق یا ان کی دید کے مطابق یا ان کی فہم کے مطابق انہیں ثابت نظر آتی ہے، اس میں ثبات ہے، تو اسے وہ اس لفظ سے بیان کرتے تھے۔ ثبوت و ثبات خود اصلی معنی ہے اس لفظ کا، حقاقہ کا یا حق کا، لیکن اس ثبوت و ثبات کے لوازمات ہیں، یعنی ثبوت و ثبات مختلف امور میں لحاظ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ جیسے موسم جیسے آ گیا ہے تو یا ہوا چل رہی ہے، یہ ہوا پائیدار ہے، ثابت ہے یا ناپائیدار ہے ہوا۔ اسی طرح گرمی ہے، سردی ہے، یہ پائیدار ہے، ثابت ہے یا ناپائیدار ہے۔ یا جو کیفیت کسی کی جاندار کی یا بے جان کی کیفیت ہے، یہ کیفیت پائیدار ہے، ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ یا مثلاً مختلف چیزوں کی جستجو کرتے ہیں جب، اور مختلف چیزوں کی جستجو میں جو چیزیں انہیں جستجو کے نتیجے میں، تلاش ڈھونڈنے کے نتیجے میں مل جاتی ہیں، جن تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آ کے ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ڈھونڈنے گئے تھے، تلاش کرنے گئے تھے، ہم نے اسے پا لیا ہے، یعنی اس کے ثبات کی خبر دیتے تھے آ کر، وہاں پر بھی یہ لفظ حق استعمال کرتے تھے۔ اور اس کا ایک استعمال حق کا انسان کی گفتگو کے متعلق ہے۔ آدمی کسی بھی موضوع پر بات چیت کر رہا ہو تو وہاں پر اس کی بات دو حصوں میں ہوتی ہے۔ ایک بات وہ ہے جس میں وہ کسی شے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، کسی واقعیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً باہر کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے تو باہر جو کچھ اس نے دیکھا وہ جا کر گھر والوں کو بتاتا ہے کہ باہر لوگ کھڑے تھے، باہر سناٹا تھا، یا باہر سردی ہے، یا باہر گرمی ہے، یا کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، کسی کے ہاں شادی بیاہ ہے، خوشی ہے، کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے۔ یہی روزمرہ کے امور کے بارے میں انسان ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں۔ ایک وہ کلام ہوتا ہے جس میں اس طرح کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کلام کے اندر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، کوئی چیز مانگی جاتی ہے کسی سے۔ جیسے کسی کے گھر میں انسان جائے تو اس کو کہتے ہیں مجھے پانی دیں، آپ پیاسا ہوں، مجھے پانی دیں۔ اب یہ کہنا اس کا کہ مجھے پانی پلائیں، یہ خبر نہیں ہے بلکہ ایک طلب ہے۔ اس کا لازمہ خبر ہے کہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پانی دیں۔ یہ خبر نہیں ہے۔ جب انسان خبر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میں دور سے آیا ہوں، میں نزدیک سے آیا ہوں، میں بیمار ہوں، میں صحت مند ہوں، یہ خبر کہلاتی ہے یہ بات۔ اس خبر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی چیز سے حکایت کر رہی ہے، کسی واقعیت یا وقوع کو بتا رہی ہے۔ وہ وقوع، وہ واقعیت انسان کی نفسانی چیز ہو سکتی ہے، شخصی نجی چیز ہو سکتی ہے، وہ سماجی چیز ہو سکتی ہے، معاشرتی چیز ہو سکتی ہے، مانوی امر ہو سکتا ہے، مادی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ روزمرہ گفتگو کسی بھی زبان میں، مثلا پنجابی میں جو شخص گفتگو کرتا ہے، پشتو میں گفتگو کرتا ہے، اور جو ہمارے اس خطے میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، تو لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس گفتگو میں ایک بڑا حصہ گفتگو کا تبادلہ ہوتا ہے خبروں کا، یعنی ایسی باتوں کا جس میں وہ دوسرے کو کسی واقعیت سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے آنے کی بات کر رہتے ہیں، کسی کے جانے کی بات کر رہتے ہیں،
کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کہیں کوئی خوشی کی خبر ہے، کہیں غمی کی خبر ہے، کوئی متعلقہ بات ہے یا غیر متعلقہ بات ہے، وہ سیاسی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ ہے، یہ روزمرہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کلام و قول جس میں خبر کا پہلو شامل ہوتا ہے، یعنی کسی واقعیت، کسی وقوع، کسی حادثے، کسی شے کی حکایت کی جا رہی ہے، اس میں یہ ایک پہلو اس میں نکلتا ہے بات میں کہ جو شخص یہ الفاظ کے ذریعے خبر ہمیں دے رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، آیا حقیقت میں بھی، واقعیت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے؟ مثلاً یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اب اس کے جملے میں تو یہ بات آ گئی ہے فوتگی کی، لیکن یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ واقعاً وہ فوت ہوا ہے یا نہ وہ فوت نہیں ہوا، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہا ہے۔ پس جو چیز خبر کا رنگ رکھتی ہے، کسی بھی زبان میں گفتگو ہو رہی ہو، یہ تمام زبانوں کا مشترکہ قاعدہ و قانون ہے، اس خبر کو پرکھا جاتا ہے کہ گفتگو میں، الفاظ میں، قول میں، کلام میں، بات چیت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، ایسا ہی حقیقت میں، گراؤنڈ میں، اس محلے میں، اس گھر میں یہ وقوع، یہ حادثہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر وہ بات جو اس نے کی ہے اور حکایت کر رہا ہے کسی شے کی، بعد میں جستجو کی جائے، تحقیق کی جائے اور پتہ چل جائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے حقیقت میں، واقعیت میں ایسا ہی تھا، اس نے خبر دی ہے کہ فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو واقعاً ہوا ہے، اس نے خبر دی ہے فلاں گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو واقعاً ہوا ہے، اس نے خبر دی ہے کسی مہمان کے آنے کی تو واقعاً آیا ہے۔ کوئی جزئی یا کلی، کوئی اہم یا غیر اہم موضوع جو بھی اس نے حکایت کے طور پر کہا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر ایسے ہو، جستجو کی جائے، تحقیق کی جائے، پرکھا جائے اس کی بات کو، اور اس کی بات واقعیت کے مطابق نکلے، اس کو تصدیق کہتے ہیں، یعنی صدق ہے، مطابقت، بات اور واقعیت میں تطابق ہے، مطابقت ہے، جیسی واقعیت تھی ویسی ہی اس نے بات بھی کی ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے صدق، یعنی سچائی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو شخص جو کہہ رہا ہے اس کا کہنا واقعیت کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ یہ مطابقت بھی اسی معنی کو بیان کرتی ہے، صداقت کو، یعنی اس کی بات اور واقعیت میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، جتنی بات میں جو کچھ کہا گیا ہے اتنی ہی واقعیت ہے، اور واقعیت میں جو کچھ ہے بات میں وہ ساری چیز بتا دی گئی ہے۔ اس کو صداقت یا صدق بھی کہتے ہیں، تصدیق بھی کہتے ہیں اور مطابقت بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ حق ہے، حق کہہ رہا ہے، غلط یا باطل نہیں ہے، حق کہہ رہا ہے، یہ بات حق ہے جو کہہ رہا ہے۔ عام انسان کی بات ہے، ایک دیہاتی انسان کی، عام روزمرہ گھریلو معاملات میں عورتوں کی، مردوں کی باتوں کو، بچوں کی باتوں کو ہم کہتے ہیں یہ اس بچے کی یہ بات حق ہے، اس عورت کی یہ بات حق ہے، اس مرد کی بات حق ہے، اس ملازم نوکر کی بات حق ہے، فلاں شخص کی بات حق ہے، عالم کوئی بات کر رہے حق ہے، عوام کوئی بات کر رہے یہ حق ہے، دکاندار جو کہہ رہا ہے یہ حق ہے۔ حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ یہ جس چیز کی اپنی بات میں حکایت کر رہا ہے وہ واقعیت، اس کو ثبوت حاصل ہے، وہ ثابت ہے، وہ پائیدار چیز ہے، ویسا ہی ہے، یعنی اس کو جو یہ حکایت کر رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے وہ واقعاً وہ چیز موجود ہے اور ثابت ہے، اس کے ثبات کی خبر دے رہا ہے اصل میں۔ اس وجہ سے اس جملے کو یا اس قول کو، اس بات کو کہتے ہیں حق ہے۔
مثلا ہم کہتے ہیں فلاں آدمی حق بیان کرتا ہے، حق گو ہے۔ حق بیان کرنے کا مطلب یعنی جو واقعیت ہے وہی یہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ حق کیسے ہو گئی؟ بات حق کیسے ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی جو بات کرتا ہے حق ہے، یا میں نے جو بات کی ہے حق بات کی ہے؟ حق بات ہم عموماً کہتے ہیں کہ صحیح بات کی ہے ہم نے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ بھی حق ہونے کا، مثلا یہ بات حق ہے، یہ ترجمہ کہ اس کا مطلب یہ کہ صحیح ہے، درست ترجمہ ہے۔ لیکن اس کی صحت اور اس کی حقانیت جس وجہ سے ہے وہ واقعیت کے ساتھ مطابقت ہے۔ اور مطابقت واقعیت میں کیا خصوصیت تھی جو اس کی بات میں پیش کی گئی ہے؟ وہ واقعیت کا ثبات ہے، واقعیت کا ثابت ہونا ہے، ثبوت ہے۔ بات میں جو چیز بتا رہا ہے، بات کے علاوہ زمین پر وہ واقعیت ثابت ہے اور اس کا ثبوت واضح ہے، روشن ہے۔ کوئی بھی اس کے ثبوت کو جا کر دیکھنا چاہے، تصدیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اتنی واضح بات ہے، اتنا کھلا ثبوت اس کا موجود ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو ہم حق کہتے ہیں۔ بعض جیسا عرض کیا نا کہ لغت کی دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک وہ کتابیں ہیں جو الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں، استعمالی معانی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ لفظ جتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ سارے ذکر کر دیتے ہیں لغت کی کتاب میں یا تفسیر کی کتاب میں یا اپنے بیان میں، اپنے درس میں، اپنی تبلیغ میں استعمالی معانی کثرت سے ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ اصل لغت کی کتابیں نہیں ہیں، ان سے کسی لفظ کا معنی تشخیص نہیں دے سکتے ہم، بلکہ جو انہیں بنیاد قرار دیتے ہیں ان لغات کی کتابوں کو عموماً الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا معنی مثلا حق کا اگر ان لغت کی کتابوں میں جا کر معنی دیکھیں تو انہوں نے کسی نے 30 معانی ذکر کیے ہیں، یہی مطابقت، صدق، ثبوت، فلاں فلاں فلاں، یہ سب معانی کے طور پر ذکر کر دیے ہیں انہوں نے۔ یہ سب معانی نہیں ہیں، یہ معنی ایک ہی ہے حق کا، اور وہ ہے ثبوت اور ثبات۔ ثبوت و ثبات کے لوازمات ہیں۔ یہ ثبوت کبھی بات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بات کر رہا ہے اور بات کے اندر جس واقعیت کی حکایت کر رہا ہے اس کا ثبات دیکھتے ہیں کبھی ہم، تو مطابقت کو حق کہہ دیتے ہیں۔ حق مطابقت سے مراد یعنی بات مطابق واقعیت ہے۔ واقعیت میں کیا چیز تھی جو بات میں بھی ہے؟ وہ ہے ثبات۔ اس شخص نے وقوع واقعیت کے ہونے اور ثابت ہونے کی بات کی ہے، ہم نے جا کر دیکھا ہے، وہ ثبات ہمیں تصدیق ہو گیا، مان لیا، دیکھ لیا، ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ وہ ثبات اس شے کو حاصل ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ حق بات کر رہا ہے۔ یا مثلا دینی بات کوئی شخص کرتا ہے کہ مذہبی بات ہے، اللہ کا حکم بیان کرتا ہے، یا فرض کریں نصیحت کرتا ہے، کسی بات کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو دین مذہب کے نام پر یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ حق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس شخص کو ہم کہتے ہیں یہ حق بیان کر رہا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں اس طرح کی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، منابع دینی میں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ بنا لی گئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا کہ دین میں یہ بات نہیں کی گئی، مذہب کے منابع میں یہ بات نہیں ہے، اس کو ہم حق گوئی کہتے ہیں۔ اگر واقعاً دین میں نہ ہو، واقعاً قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، اور جتنے دین کے منابع ہیں ان میں کسی میں بھی اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو، اور یہ شخص بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حق بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں حق کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ حق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین میں اس قسم کی چیز نہیں ہے، یہ دین میں اس قسم کی بات کا نہ ہونا یہ ایک ثابت امر ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ آپ دینی منابع کشف کریں، تلاش کریں، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ اس طرح کی کوئی بات دین کے منابع میں
ذکر نہیں کی گئی، نہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، اور نہ اہل البیت علیہم السلام نے اس بات کی طرف کوئی اشارہ کہیں کیا ہے۔ تو گویا یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دین کے منابع خالی ہیں، اس قسم کا تذکرہ دین میں نہیں ہے۔ جب دین کے منابع کو جا کر جستجو کی جائے تو واقعہ نہیں ہوتا، پھر ہم اس شخص کو کہتے ہیں یہ حق بیان کرتا ہے، یعنی جو بات کرتا ہے وہ واقعیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، ثبات اسی طرح اس کو حاصل ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے۔ یہ لوازم ہیں ثابت ہونے کے، اور ثبوت و ثبات ہر چیز میں، ہر حکایت کے اندر لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کے نزول سے پہلے اعراب یہ دیکھتے تھے کہ مثلا اگر وہ کہہ جاتے تھے کہ یہ اونٹنی یا یہ گھوڑا یہ اصیل نسل کا ہے، دعویٰ یہ کرتے تھے یہ اصیل ہے، بعد میں اس کو جا کر پرکھتے تھے اور ویسا ہی نکلتا تھا جیسے وہ کہا گیا ہے، تو اس کو وہ کہتے تھے ہم نے تحقیق کی ہے۔ آج یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تحقیق کا لفظ، کہ یہ تحقیق کی جائے، یہ میری تحقیق ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ تحقیق کر لیں۔ تحقیق کرنے والے کو محقق کہتے ہیں، یہ تحقیقی بات ہے، تحقیق سے ثابت ہے۔ تحقیق کیا چیز ہوتی ہے؟ تحقیق یعنی کسی چیز کا ثبات کشف کرنا، کسی چیز کا ثابت ہونا، کسی کا ثبات پیش کرنا، اس کو برملا کر دینا، روشن کر دینا کہ اس چیز کو ثبات حاصل ہے، یہ چیز بلا ثبات نہیں ہے۔ کسی بھی مطلب کا ثبات اس کے اپنے متعلقہ طریقوں سے، معینہ طریقوں سے پیش کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا وہ باتیں جو دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم ایک نئی کتاب میں لکھ دیں، جس طرح سے آج تحقیق کا منحرف اور تحریف شدہ معنی رائج ہو گیا ہے کہ ادھر ادھر سے باتیں جمع کر کے اور ایک کتاب میں لکھ دینا، اسے کہتے ہیں یہ تحقیق ہے ہماری، یعنی مختلف کتابوں کے اقوال، یہ تحقیق نہیں ہے، اس کو تجمیع کہتے ہیں یا تالیف کہتے ہیں۔ جس طرح بعض دقیق اصطلاحات ہیں، تصنیف ہے، تالیف ہے، تحریر ہے۔ مثلا تحریر، ہم لکھنے کو تحریر کہتے ہیں۔ لکھنا، ہر لکھنا تحریر نہیں ہوتا، جیسے اردو میں رائج ہو گیا ہے کہ آپ تحریری صورت میں دے دیں، کتبی صورت میں لکھ کر دے دیں۔ تحریر کا مطلب ہم کرتے ہیں لکھنا، تحریر لکھنے کو نہیں کہتے۔ تحریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع جو بند ہے اس کو آزاد کر دینا، اس کو کھول دینا، اس کو تحریر کہتے ہیں۔ تحریر حریت سے ہے، حریت کا مطلب آزادی ہوتا ہے، اور تقریر، تحریر، ان کا معنی اردو میں یہ سمجھا جاتا ہے، تقریر بولنے کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، اور تحریر لکھائی کو کہتے ہیں۔ نہ تقریر کا مطلب بولنا ہے، نہ تحریر کا مطلب لکھنا ہے۔ تحریر زبانی بھی ہو سکتی ہے، انسان زبان سے بھی تحریر کر سکتا ہے اور زبان سے تقریر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح لکھائی، کتابت کے ذریعے تحریر بھی ہو سکتی ہے اور کتابت کے ذریعے تقریر بھی ہو سکتی ہے، لکھائی میں بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے مقرر کرنا، کسی چیز کو قرار دے دینا، یعنی اس کو اس کی جگہ پر لا کر پہنچا دینا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ جہاں استقرہ، جیسے پہلے یہ لفظ اصطلاح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مستقر بنایا ہے، یا اور دیگر آیات کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا انسانی رحم کے بارے میں ہے کہ ہم نے انسانی نطفے کو قرار مقین میں جگہ دے دی ہے۔ قرار یعنی اس جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے، اضطراب جہاں کا ختم ہو جاتا ہے، سکون جہاں شے کو محسوس ہو جاتا ہے، اس اصلی جگہ پر پہنچا دینے کو تقرر کہتے ہیں۔ تقرری یعنی آج کسی شخص کو کسی عہدے کے لیے بٹھانا
احکامات جاری کرنا، اس کو تقرری کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جس منصب کے لیے موزوں تھا وہیں بٹھا دیا، آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، تقرری کر دی۔ تقریر یعنی وہ شخص جو گفتگو میں یا زبان میں مطالب کو لوگوں کے اذہان اور دلوں میں پہنچا دیتا ہے، مستقر کر دیتا ہے بات کو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، یعنی بند چیزیں جو کھلی ہوئی نہیں ہیں ان کو کھول دینا۔ جیسے بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا نام ہی تحریر ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی کتاب کا نام، فتاویٰ کی اجتہادی کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ۔ وسیلۃ النجات پہلے ایک فقی کی کتاب تھی، اور امام نے انہی کے فتاویٰ کو کھولا ہے، مزید پھیلایا ہے اور اس کی تحریر کی ہے۔ تحریر یعنی آزاد کیے ہیں وہ مطالب جو الفاظ اور عبارات کے اندر بند تھے، انہیں کھول کے اس طرح سے نمایاں کر دیا ہے کہ اب ہر پڑھنے والا آسانی سے وہ مطالب یا وہ دلیلیں سمجھ سکتا ہے۔ پس تصنیف ہے، تقریر ہے، تالیف ہے، یہ تحقیق نہیں کہلاتی یہ چیزیں۔ مثلا کوئی شخص بند مطالب کو کھول رہا ہے تو یہ تحریر کر رہا ہے، تحقیق نہیں کہلائے گی۔ اگر کوئی شخص مطالب کو پہنچا رہا ہے اپنی اصل جگہ تک، اذہان میں بٹھا رہا ہے، اس کو تقریر کہیں گے، یعنی مستقر کر رہے، اپنی اصلی مقام تک ہر چیز کو پہنچا رہا ہے، قرار دے رہا ہے، معانی کو، مطالب کو اور موضوع کو قرار دے رہا ہے۔ تالیف مختلف منتشر چیزوں کو لف کر دینا، تالیف جوڑ کے ان کو ملا کے آپس میں سی دینا، یہ تالیف ہے۔ اقوال ادھر ادھر منتشر کتابوں سے نکال کے ایک کتاب بنا دینا، یہ تالیف ہے۔ جس کو ہم تحقیق کہتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ ابھی تک کسی کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس چیز کا ثبات، اس چیز کا ثبوت کسی پر واضح نہیں ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کیا ہے، ایک نئی بات کی ہے جو پہلے ثابت نہیں تھی، پہلے اس کا ثبات مسلم نہیں تھا، پہلے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ پہلی دفعہ یہ شخص آیا ہے اور اس نے ایک غیر ثابت شدہ چیز جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ ثابت نہیں ہے، اس نے ثابت کر دیا اس کو، یا لوگ سمجھ رہے تھے یہ چیز موجود نہیں ہے، اس نے اس کی موجودیت اور واقعیت بتا دی، لوگوں کو اس کا واقعیت ہونا بتا دیا۔ یہ تحقیق کہلاتی ہے۔ خب تحقیق بھی حق سے ہی ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے ثبات۔ تحقیق ثبات کو پیش کرنا، ثبات کشف کرنا، ثبات کو لوگوں کے لیے واضح کر دینا، نمایاں کر دینا، یا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کسی شے کے ثبات تک پہنچ جانا اور اس کے ثبات کو دلائل کے ساتھ پیش کر دینا، مسلم قرار دینا، یقین کی حد تک پیش کر دینا، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ یہ بھی حق سے ہی یہ لفظ نکلا ہے۔ اور ہر جملہ جو انسان بول رہا ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر ہو، اس کے اندر یہ چیز تصور ہے کہ یہ بات جو یہ شخص کر رہا ہے، اب اس کو دیکھیں کہ اس کے واقعیت جو اپنی بات کے اندر کر رہا ہے، اس کو ثبات حاصل ہے یا نہیں۔ اگر اس کا ثبات مشخص ہو جائے، واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بات حق ہے۔ حق ہونا بات کا، مقدس ہونے کو حق ہونا نہیں کہتے۔ یہ ہماری یعنی ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ چونکہ ہم نے حق ہمیشہ مذہبی، دینی، قرآنی اور اسلامی موضوعات میں حق و باطل کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس لیے حق کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ حق تو مقدس چیز کو کہتے ہیں، اور جس چیز میں تقدس نہیں ہے وہ کیسے حق، اس کو کیسے کہیں یہ حق ہے؟ وہ تو حق نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ رکشہ باہر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کہے حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہ یہ رکشہ کیسے حق ہو گیا؟ حق کیا ہے؟ حق تو توحید کو کہتے ہیں، صفات الہیہ کو کہتے ہیں،
عبادات کو کہتے ہیں، نبوت کو کہتے ہیں، امامت کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث کو، یعنی مقدس امور کو حق کہتے ہیں۔ یہ تو رکشہ ہے، یہ تو عام چیز ہے، اس کو کیوں حق کہا؟ نہ لغت کے لحاظ سے آپ حق، ابھی اصطلاحی معنی کریں گے ہم، اور اصطلاح بھی مختلف علوم کی، مختلف موضوعات کی اصطلاح ہے۔ ابھی ہم لغوی معنی اس کا سمجھ رہے ہیں کہ حق ثبات کو کہتے ہیں، تحقیق ثبات کشف کرنے کو کہتے ہیں، احقاق اسی کی حقانیت کو واضح کر دینا، اس کو احقاق کہتے ہیں۔ اور مستحق، لفظ مستحق جو عموماً ہم وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ حق اور مستحق کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مستحق و مستحق کہ کئی دفعہ جا بجا استعمال کرتے ہیں، حقدار آدمی، کہ یہ شخص استحقاق رکھتا ہے، یعنی غریب ہے، فقیر ہے، جو کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، تو یہ حقدار آدمی ہے، مستحق ہے۔ مستحق ہے یا نہیں، جیسا مثلا زکوٰۃ جن لوگوں کو دینی ہے تو مستحق ہونا ضروری ہے، خمس جن لوگوں کو دے سکتے ہیں ان کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ مستحق بھی حق سے ہی نکلا ہے، اور وہی قاعدہ جو پہلے بیان کیا تھا، جیسے تحقیق، یہ اسی قاعدہ صرفی یا ادبی قاعدے کے مطابق حق کو، حقاقہ کو آپ لے گئے ہیں ایک باب میں جس کو باب تفعیل کہتے ہیں۔ اس باب تفعیل میں جب اس کو لے کر گئے ہیں تو یہ لفظ تحقیق بن گیا ہے۔ باب استفعال میں ایک اور سانچہ ہے، ایک اور قالب ہے حروف کا، جب حروف اس میں ڈالیں تو جیسے استقبال، قبل کو استفعال میں ڈالیں تو استقبال بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ مثلا 3 حرف ہیں، ان کو اگر اس قالب میں ڈالیں تو وہ شکل اختیار کر لیتے، اور یہ اردو میں رائج الفاظ ہیں۔ ہم فلاں کا استقبال کرنے گئے، ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، استقبال کرنے کوئی نہیں آیا، فلاں ہوا۔ یہ استقبال عربی لفظ ہے جو قبل سے، قاف بے لام سے بنا ہے۔ کیسے بنا ہے؟ اس کو استفعال کے قالب میں ڈالا اس سانچے میں، تو قاف بے لام استقبلا، استقبال بن گیا ہے۔ اسی طرح استحقاق بھی ہے، اسی حقاقہ کو ہے، قاف اور قاف یہ 3 حرف باب استفعال میں ڈالیں تو استحق کا اور مستحق بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ثبات کا، کسی چیز کے ثبات کا، یا کسی چیز کی حق کا، یا کسی حق کا طلبکار ہونا، متمنی ہونا۔ یعنی یہ شخص جس کو ہم کہتے ہیں یہ مستحق ہے، مستحق کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہم استقبال، استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رخ، چہرہ طلب کر رہے کہ اپنا رخ میری طرف کریں، آپ کا رخ، آپ کا چہرہ، آپ کا آنا، آپ کا قدوم مانگ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں، پیٹھ نہ کریں، استدبار نہ کریں، استقبال کریں، یعنی آپ اس کی طلب کریں، اس کے آنے کو طلب کریں کہ وہ آپ کی طرف آئے، اور اس آنے کی طلب کو استقبال کہتے ہیں۔ یہ جو انسان جاتا ہے، ہار ڈالتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، دروازے پر آتا ہے، یعنی ان کے آنے کی طلب ظاہر کر رہا ہے۔ استقبال، آنے کی طلب ظاہر کرنا۔ بعض اوقات کسی کے ہاں ہم جاتے ہیں تو بالکل اس کو پسند نہیں ہوتا ہمارا جانا وہاں، وہ ہمارے آنے کو بالکل پسند نہیں کر رہا، یعنی اس نے استقبال نہیں کیا بلکہ استکراہ کیا ہے اس نے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ناخواستہ طور پر آ رہے ہیں۔ استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آمد کو آپ طلب کر رہے ہیں، آمد کو طلب کرنا کہتے ہیں۔ استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حق کا طلبکار ہے، حق یعنی ثابت شدہ ایک چیز، یہ اس کی طلب کر رہا ہے۔ وہ ثابت، وہ ثبات کیا ہے؟ اس کا فقیر ہونا،
اس کا توحیدست ہونا، اس کا نادار ہونا، اور اس ناداری کے عالم میں اس مال کے لیے اس کی طلب، یہ شخص اس چیز کا طلبکار ہے، مالی معاونت کا طلبکار ہے، یعنی یہ نادار آدمی ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس مال ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یا اپنا ذاتی مال ہے، یہ اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو یہ استحقاق رکھتا ہے۔ استحقاق کا مطلب یعنی طلب حق، طلب ثبات ہے اس کے اندر، یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی حالت، یعنی نہ یہ کہ ہم زبان سے اس کو سنیں، استحقاق زبان سے ثابت نہیں ہوتا، اس کی حالت میں یہ طلب پائی جاتی ہے، یعنی اس کے گھر میں جائیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بیماری صحت کے لیے کوئی علاج معالجہ نہیں ہے، یہ حالت اس کی بتا رہی ہے، یعنی یہ حالت اس کی طلب ہے ایک طرح کی۔ کیا طلب کرتا ہے؟ کہ اس ناداری کو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے، اس کی حالت آپ کو پیش کر رہی ہے، اور آپ اس کی حالت دیکھ کر اس کے نادار ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، یہ ثبوت اس نے آپ کو دے دیا ہے، اور اب جو مال آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے سے اس کی ضرورت برطرف ہوتی ہے، یہ اس کا خواستگار ہے، یہ اس کا طلبکار ہے کہ یہ مجھے دیا جائے، یعنی اس کی حالت یہ طلب کر رہی ہے، نہ کہ زبان سے طلب کر رہی ہے۔ گدھا زبان سے مانگتا ہے، مستحق اپنی حالت سے مانگتا ہے۔ جو زبانی کہہ دے مجھے دو، یہ گدھا ہے، یہ مستحق نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات مستحق بھی ہو، لیکن جو ہی زبان پر اظہار کرتا ہے، اس کو تقدی کہتے ہیں، مانگنا کہتے ہیں اس کو، سائلین میں آ جاتا ہے یہ۔ مستحق کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے، اس کی حالت بتا دیتی ہے کہ یہ نادار انسان ہے۔ بس یہ وہ الفاظ ہیں جو حق سے بنے ہیں اور رائج ہیں، روزمرہ گفتگو میں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ گفتگو میں بات چیت کو کہتے ہیں، یہ بات فلاں آدمی نے جو کی ہے، حق بات کی ہے، ناحق بات کی ہے، اور اسی طرح تحقیق، کسی غیر ثابت شدہ چیز کے ثبوت اور ثبات کو مشخص کرنا، کشف کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اور اس طرح دیگر بہت سارے اور الفاظ ہیں جو لغوی معنی کی بنیاد پر بنے ہیں اور رائج ہیں اور گفتگو کا حصہ ہیں۔ ان سب کی اساس یہی حق ہے، یعنی ثبات۔ خوب، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ لغوی معنی سے یہ لفظ منتقل ہوا ہے اصطلاحات کے اندر، جیسے قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، حق کو، اور علوم نے، مختلف علوم نے حق کو اپنی علمی اصطلاح بنایا ہے۔ قرآن نے اس کو کتابی وحی کی اصطلاح بنایا ہے، اور علوم نے اس کو علمی اصطلاح بنایا ہے، لیکن ان اصطلاحات کے پیچھے بھی یہی لغوی معنی ہی مد نظر اور ملحوظ ہے۔ اصطلاح بنتے ہوئے ظاہر ہے جس میدان میں علوم لے جاتے ہیں کسی اصطلاح کو، وہ میدان بھی سامنے ہوتا ہے، اور اصل لغوی معنی لفظ کا جس وجہ سے اس لفظ کو اٹھا کے اپنی علمی موضوع میں منتقل کرتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کی ترکیب ہو جاتی ہے، یعنی لغوی معنی اور جو ان کا موضوع ہے، اس موضوع کو لغوی معنی کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو اصطلاح وجود میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح ہے حق، فلسفہ کے اندر اصطلاح ہے حق، علم کلام کے اندر اصطلاح ہے حق، اور فقہ کے اندر بھی اصطلاح ہے حق، جیسے حکم اور حق، حقوق، اس کی باقاعدہ بحث کی جاتی ہے تفاصیل کے ساتھ کہ حقوق کیا ہیں، یعنی ایک شخص کا حق دوسرے انسان پر کیا بنتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں والدین کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، معلم کا حق ہے، متعلم کا حق ہے، معاشرے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طرح حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی معروف حدیث ہے جو رسالۃ الحقوق کے نام سے ہے، جس میں امام علیہ السلام نے حقوق بیان کیے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر ہے،
زمین کا حق ہے، جانداروں کا حق ہے، پودوں کا حق ہے، ماحولیات کا حق انسان کے اوپر ہے. یہ اصطلاح ہے اور اسی لغت سے لی گئی ہے. یہ اصطلاح حکم کے ساتھ ساتھ حکم اور حق دونوں ساتھ ساتھ ہیں. فقہ میں زیادہ توجہ حکم پر کی گئی ہے اور حقوق اس طرح سے ضمنی طور پر آئے ہیں، لیکن حکم کی طرح جس طرح حکم کو فقہا نے بہت اہمیت دے کر احکام سے بحث کی ہے اور اجتہاد کیا اور انہیں احکام کو ثابت کیا ہے، اس طرح سے حقوق میں اتنی وسعت سے بحث نہیں کی ہے. یہ ایک طرح سے متروکہ شعبہ ہے فقہ کا، حقوق. اسی طرح جو عدالتی اصطلاح ہے، عدالت میں دو قسم کے قضاوت یا فیصلے ہوتے ہیں، جرائم کے اوپر اور حقوق کے اوپر. مثلا بعض اوقات ایک شخص نے ایک کام کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، حق بھی ضائع کیا ہے کسی کا، تو یہ حق بھی اسے دلوانا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے جرم کیا ہے، اس جرم کی بھی اس کو سزا دینی ہوتی ہے. لہٰذا عدالتی حصہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، حقوق اور جرائم میں. مثلا عدالتوں کے نام بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، حقوق والی عدالتیں اور جرائم والی عدالتیں جو ہیں. اسی طرح اصطلاح فقہ کی طرح علم کلام میں بھی ہے. علم کلام میں حق استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اصطلاح باطل کی ہے، وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں. علم کلام کا موضوع ہے دین، شریعت کے احکام، عقائد، بالخصوص شریعت کے عقائد کو پیش کرنا، ان کے دلائل دینا، ان سے شبہات کو برطرف کرنا. یعنی اگر عقیدہ دینی پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو علم کلام اس کا دفاع کرتا ہے، شبہ کا جواب دیتا ہے. یعنی لوگ اعتراض شبہ میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ باطل ہے، علم کلام والے ثابت کرتے ہیں کہ یہ حق ہے. یہ ایک ان کی اصطلاح ہے. اور ایک اصطلاح ہے فلسفہ کی، حق کی، جو بہت ہی وسعت رکھتی ہے. حق فلسفہ میں اپنے موضوع کے لحاظ سے، چونکہ فلسفہ کا موضوع شریعت و دین نہیں ہے، فلسفہ کا موضوع ہستی ہے، وجود ہے، حقائق، اشیاء کا، کائنات کا، موجودات کا وجود. آیا موجود ہیں، نہیں ہیں؟ اگر وجود ہے تو کس قسم کا وجود ہے ان کا، کیسے اس کے وجود کے اسباب کیا ہیں، علل کیا ہیں، اور اس وجود کی خصوصیات کیا ہیں. اس لیے فلسفہ کو کہا جاتا ہے ہستی شناسی، یعنی وہ علم جو کسی شے کی ہستی، اس کے ہونے سے بحث کرتا ہے. ان کے ہاں بھی حق کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے ہاں حق اور باطل بمعنی ہی وجود و عدم ہیں. یعنی وہ حق کو وجود کے معنی میں لیتے ہیں، جو لغوی معنی کے بالکل مطابقت رکھتا ہے، یعنی ثبات. وجود یعنی ثبات، چونکہ ہر چیز کا ثبات وجود کے ذریعے سے ہے. اور اسی طرح علم عرفان کی اصطلاح ہے حق، اور ان کے ہاں حق ذات الہی کو کہا جاتا ہے. حق علم عرفان میں، علم تصوف میں، علم عرفان میں جو علم ہے، تصوف علم بھی ہے اور تصوف ایک پریکٹس اور عمل بھی ہے. یہ جو تصوف کے نام پر عمل ہے، یہ مقامی صوفیت ہے، یہاں کی ہندوستان پاکستان کی صوفیت ہے. اصل جو تصوف ہے وہ علم ہے، جیسے فلسفہ علم ہے، کلام علم ہے، فقہ علم ہے، ادبیات علم ہے، تاریخ علم ہے، کیمسٹری فزکس علم ہے. تصوف بھی علم ہے، معرفت کا نام ہے، اور اس معرفت میں وہ حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بس قرآن کی اپنی اصطلاح ہے، علوم کی اپنی اصطلاح، فقہ کی اپنی اصطلاح ہے، علم کلام کی اپنی اصطلاح ہے، فلسفہ کی اور عرفان کی اپنی اصطلاحات ہے. اب جو لوگ ان مطالعہ رکھتے ہیں، مثلا ان کا قرآن تفاسیر کا بھی مطالعہ ہے،
آیات و احادیث میں بھی مطالعہ ہے، فقہ بھی پڑھی ہوئی ہے، کلام و فلسفہ سے بھی آشنائی ہے، اور ہر جگہ لفظ حق کا استعمال دیکھتے ہیں، عموماً مخلوط کر دیتے ہیں، ان اصطلاحات کو ایک دوسرے کے اندر مخلوط کر دیتے ہیں۔ لغوی معنی حق کا علیحدہ ایک واقعیت ہے، پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی ہے۔ ہر علم جو اصطلاح قائم کرتا ہے لغت سے ہی لیتا ہے لفظ، اور لغت سے ہی معنی بھی لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے موضوع کے مطابق وسعت دیتا ہے اور اس معنی کو پھیلاتا ہے۔ لغت میں ممکن ہے وہ معنی اتنا پھیلاؤ نہ ہو اس کے اندر، لیکن اصطلاح میں علم میں آ کر وہ معنی پھیل کر اس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے لغت میں اگر عام آدمی اس کو کہے حق ہے تو وہ نہ کہے اس کو، لیکن اصطلاح میں اس کو حق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن سب کے سب اس لغوی معنی کی بنیاد پر ہیں جو اصل ثبوت ہے اور ثبات ہے۔ خوب اسی قرینے سے اب ہم نے گویا دوسرا لفظ بھی سمجھ لیا ہے، باطل۔ باطل کے لیے اتنی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے ناپائیدار، جس کو ثبات حاصل نہ ہو، ایسے دکھے، ایسے لگے ہمیں کہ اس کو ثبات ہے، لیکن ایسا ثبات ہو نہ اس کے اندر، یعنی وہ چیز جو ثابت نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ثابت نہیں ہے، اس وقت بھی اس کو باطل ہی کہیں گے، باطل ہے، ثبات نہیں ہے اس کو۔ یا کوئی ہمیں یہ تأثر دے، یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو ثبات حاصل ہے، یہ ثبوت حاصل ہے، اس کو یہ بھی ثابت چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ ثابت نہ ہو، وہ باطل ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، بات کرتا ہے، خبر دیتا ہے کسی واقعیت کی، اور وہ واقعیت ویسے نہیں ہے، تو اس کی بات باطل ہے، اس نے حق نہیں بیان کیا، باطل بیان کر رہا ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے دین میں یہ ہے، یہ بات دین میں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایسا نہیں ہے، پورے دین میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا، نہ آیت ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی اہل البیت کا قول ہے، نہ عقل کی کوئی دلیل ہے، لیکن یہ دین میں اس چیز کو پیش کر رہا ہے یہ شخص، یہ باطل ہے یہ چیز۔ کہ جیسا اشارہ کیا کہ یہ اباطیل پورا ایک مذہب، فرقہ بن جاتا ہے جمع کر کے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرقہ بننے میں کون کون سے محرکات شامل ہوتے ہیں، یعنی حق کو چھوڑ کر یا حق کو مخلوط کر کے باطل کے ساتھ پھر فرقہ بنایا جاتا ہے، کہ یہ اپنی جگہ پر بحث ہوگی۔ اس وقت حق کا معنی جب بیان کر دیا ہے، جس کو ثبوت حاصل ہو، ثبات حاصل ہو، اسی سے باطل بھی واضح ہو گیا ہے، یعنی جس کو ثبوت و ثبات حاصل نہ ہو، خواہ وہ جو چیز ثابت نہیں ہے ثابت دکھائی دے یا ثابت کر کے پیش کی جائے، لیکن اس کو ثبوت حاصل نہ ہو، یہ بھی باطل ہے۔ یا اس کو ثبات حاصل نہیں ہے اور یہ عدم ثبات اس کا بہت واضح ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ اس کو ثبات حاصل ہے، دونوں صورتوں میں اس کو باطل ہی کہیں گے جب اس کو ثبات حاصل نہ ہو، جو چیز ثابت نہ ہو۔ اور جتنے بھی یہ اصطلاحی معنی ہیں ان سب کے مقابلے میں باطل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمیں زیادہ تمرکز کرنا ہے قرآن کریم کی اصطلاح کے اوپر، کہ قرآن نے حق و باطل کہاں استعمال کیا ہے، اور جہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ مخلوط نہ کریں، تلبیس نہ کریں اور حق کو چھپائیں نہیں، اس سے مراد کیا ہے قرآن کریم کی، کس حق کی طرف یا کس میدان کے حق کی طرف اشارہ ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ